معزز ناظرین، آج ہم آپ کو لے کر آئے ٹیکسلا کے ایک پرانے سے شہر سرکپ میں کنڈرات میں تبدیل ہو چکا ہے۔ اس شہر کو پتھروں کا شہر بھی کہا جاتا ہے۔ وادی ٹیکسلا کا دوسرا بڑا شہر ہے جس کا نام سرکپ ہے۔ جس طرح انسانوں کے مقدر اور نصیب ہوتے اور انسانوں کی تقدیر ہوتی ہے، اس طرح مختلف جگہوں کی بھی تقدیر ہوتی ہے۔ کبھی وہ آباد ہوتے ہیں تو کبھی وہ ویران اور برباد ہو جاتے ہیں، کبھی وہ عروج پہ ہوتا ہے تو کبھی وہ زوال پہ ہوتے ہیں۔ دنیا میں ہر شہر اور ہر چیز کا زوال آتا ہے۔ ٹیکسلا کے ساتھ بھی یہی واقعہ درپیش آیا۔ کسی زمانے میں یہ سنٹرل ایشیا کا بہت بڑا شہر تھا۔ مختلف جگہوں سے یہاں پہ لوگ تجارت کے لیے آتے تھے۔ اب یہ جگہ ویران پڑی ہوئی ہے۔ اب یہاں پہ کوئی چیز آباد نہیں، صرف پتھر۔ آپ جو جگہ دیکھ رہے ہیں یہ کبھی پہلے شہر ہوا کرتی تھی، ابھی یہ ایک ویران اور سنسان جگہ بن گئی۔ کہتے ہیں کہ یہ شہر زندگی کے رونقوں سے مالا مال یہ ٹیکسلا کا دوسرا بڑا شہر تھا جس کا نام سرکپ تھا۔ جس طرح کہ شروع میں آپ کو بتا دیا، جس طرح سامنے دیکھ رہے گھر کے ڈھانچے دیکھ رہے، یہ لوگوں کا گھر ہوا کرتی تھی۔ یہاں پہ لوگ اپنے خاندان اور بچوں کے ساتھ خوشحالی کے ساتھ رہتے تھے۔ اب سب کچھ ختم ہو چکا ہے۔ تاریخ میں اس شہر کا ذکر 600 قبل مسیح سے شروع ہوا تھا۔ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش سے 600 سال پہلے آباد تھا۔ اس شہر پہ منشی خاندان کی حکمرانی تھی۔ یہ شہر ایران کے عملداری میں شامل تھا۔ انہوں نے اس شہر سرکپ کو بہت ترقی دی۔ دوسرا ذکر یہ بھی ہے کہ الیگزینڈر دی گریٹ 326 قبل مسیح میں ٹیکسلا آیا تھا۔ اس وقت یہاں مدریہ خاندان کا راجہ امبی حکمران تھا۔ الیگزینڈر دی گریٹ جس شہر میں آیا تھا ماؤنٹ شہر تھا۔ یہ سرکپ شہر الیگزینڈر کے بعد آباد ہوا، لیکن الیگزینڈر سے پہلے ٹیکسلا آباد تھا۔ اس ٹیکسلا کا شہر سرکپ ہندوؤں کی کتاب مہابھارت میں اس کا ذکر ہوا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس شہر میں پرانا نام ٹکسا شلا یا ٹکشا شیلا تھا۔ ٹکشا شیلا کا جو لفظ ہے یہ سنسکرت زبان کا لفظ ہے۔ ٹکسا کا مطلب بڑا سانپ اور شیلا جو پہاڑی کو کہا جاتا ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ سانپوں کی پہاڑی تھی۔ وہ سانپوں کی پوجا کرتے، یہاں پہ لوگ سانپوں کی پوجا کرتے۔ ہندوؤں کی یہ بھی عقیدہ تھی کہ سانپوں سے انسان بھی بنتے ہیں۔ ہر دور میں لوگوں کے اپنے اپنے عقیدے ہوا کرتے تھے۔ آپ کو بتاتا جاؤں کہ یہاں اس شہر میں سینٹ تھامس بھی یہاں انہوں نے قیام کیا تھا۔ بادشاہ کے محل کے ساتھ ساتھ یہاں پہ وزیر اور عہدیدار اور بڑے بڑے لوگوں کے گھر اس محل کے ساتھ تھے۔ آخر اس شہر پر بھی بربادی کا زوال آیا اور ان کے ساتھ ساتھ جو وزیر اور بڑے اعلیٰ لوگ تھے وہ بھی اس شہر کے ساتھ برباد ہو گئے۔ آخر میں یہ شہر جب برباد ہوا تو اس کے بعد دوبارہ آباد نہیں ہوا، اور کہا جاتا ہے کہ یہ پتھر کا شہر ہوا کرتا جس کا کوئی زبان نہیں۔ ہم سب کو چاہیے کہ ہم ٹورزم کو پروموٹ کریں، اس ملک کو ترقی دے، اور اس ویڈیو کو آگے شیئر بھی کر دے، لائک کر دے اور کمنٹ کر دے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔